أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا کانت، سو ایسے کیوں نہیں ہوا، کانت قریۃ، بستیوں میں، شہروں میں کیوں نہیں کوئی بستی ایسے ہوئی کہ آمنت وہ ایمان لے آتی، بغیر عذاب کو دیکھے ایمان لے آتی، فنفعها ایمانها، اور اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا۔ آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب تک میرے عذاب کو نہیں دیکھتے مومن نہیں ہوتے، کوئی ایسی بستی بھی تو ہوتی جو بغیر عذاب کو دیکھے مسلمان ہو جاتی۔ یہ خدا کا عذاب آتا ہے پھر اس کے بعد اقرار کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اس لیے حقیقت میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں لگا رہے اور خدا کے احکامات کی پیروی کرتا ہی رہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے گرفت آئے اور پھر وہ کہے کہ میں اب بندہ بنتا ہوں، تو اب تو بندہ بننا ہی ہے، اب کیا کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب تمہاری صحت ٹھیک ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب تمہاری زندگی ہو، اور اس وقت خرچ کرو جب تمہیں طلب ہو کہ میرے پاس اور پیسے آ جائیں۔ اس لیے کہ اور پیسوں کے آنے کی جب طلب ہوگی تو پھر خرچ کرے گا، یہ قربانی زیادہ ہوئی نا، کہ اسے چاہیے پیسے، اس کے باوجود اپنی ضروریات سے بچا کے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اور اللہ کسی شخص کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور صحت ہے، زندگی ہے، خرچ کر رہا ہے تو پتہ ہے میں کما سکتا ہوں، موت کا دور دور تک ابھی تو کوئی تصور نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ایسی چیز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور پھر تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو خرچ کرتا ہے اس وقت جب موت کے پنجے گڑ جاتے ہیں، تو اس کا خرچ کرنا کچھ نہیں، وہ تو ہو گیا وارثوں کا، وہ تو مطلب نہ بھی خرچ کرے اب تو بھی لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لینا ہے۔ اب کیا ہے، اس وقت جو خرچ کیا تھا نا، صحت، تندرستی، مزید پیسے کی طلب، اس حال میں خدا کے لیے قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں کوئی بستی ایسی ہوئی جو ایمان لے آتی قبل اس کے کہ ہمارا عذاب دیکھتی اور اسے ایمان اس کا نفع دیتا۔ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، اعمال صالح کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بستی ایمان لے آتی ہے، اگرچہ اعمال صالحہ اس میں کم ہوتے ہیں تو بھی ان کا ایمان انہیں نفع دیتا ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک مجرم ہے اور ایک باغی ہے، دونوں کے انجام میں یقیناً فرق ہے۔ ایک آدمی نے 10 قانون حکومت کے توڑ دیے، 100 قانون توڑ دیے، پکڑا حکومت نے جیل میں ڈال دیا، اور دوسرا آدمی ہے جس نے بغاوت کر دی حکومت کے خلاف کہ میں مانتا ہی نہیں، تمہاری جگہ کوئی اور نظام لانا چاہتا ہوں۔ دونوں کے انجام اور سزا میں یقیناً فرق ہو جائے گا۔ تو جو مومن ہے وہ اس امت کا ہے یا پچھلی امتوں کا مومن ہے؟ مومن انسان مجرم ہے، باغی نہیں ہے، اور کافر باغی ہے خدا کا۔ مجرم ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اگر جرائم کیے ہیں تو مجرم ہے، اگر جرم اس نے نہیں کیے کوئی بھی تو مجرم نہیں ہے۔ لیکن بغاوت کیا خود بذات خود ایک مستقل جرم اور سب سے بڑا جرم۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، نفس ایمان کے قائل ہیں، قیامت کے قائل ہیں، فرشتوں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان چیزوں کے قائل ہیں، ان کو ان کا ایمان بہرحال نفع دے گا۔ اللہ نے کہا کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی الا قوم یونس، ہاں مگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم۔
حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے یہاں کیا. آگے چل کے بھی بہت جگہ پہ آئے گا، سورہ صافات میں اور جگہوں پہ بھی. یہ وہی ہیں یونا، JONAH، اس نام سے یہ بائبل میں مل جائیں گے. اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ تورات میں بھی در حقیقت کئی سو برس کے بعد بائبل میں ایک آدمی نے ان کے زمانے کے جتنے واقعات سنے تھے وہ لکھ کے تاریخی اعتبار سے شامل کر دیے، الہامی چیز کچھ نہیں. اسی لیے وہ حقائق مانے جانے کے قابل بھی نہیں. اور آگے چل کے یہاں سے یونس علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ آئے گا، وہاں اس کی عبارتیں اور قرآن کے متعلق عرض کریں گے کہ دیکھیے قرآن نے ان کی تبدیلی اور ان کے کہاں کس چیز کو پکڑا ہے. اللہ نے فرمایا سوائے قوم یونس علیہ السلام کے. اب یہ جو ایکسیپشن کیس کیا ہے، ایکسیپشنل بات کی ہے، اس کا استثناء کیا ہے کس چیز سے؟ ذکر ہو رہا تھا نا یہی کہ کوئی بستی ایسی ہوتی جو ایمان لے آتی ہمارا عذاب دیکھنے سے پہلے تو اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا. کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی. ہاں مگر کیا؟ یعنی یونس علیہ السلام کی بستی ایسی ہو گئی، ایسی ہوئی. تو ایسی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ عذاب آ گیا تھا اور انہوں نے دیکھا اور وہ ایمان لے آئے اور خدا نے انہیں نفع دیا. اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا عذاب ان پر آ گیا، اور اللہ کا عذاب دیکھ کر وہ جو ایمان لائے ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ایمان لانے کا نفع نہیں ہوتا. اور فرعون کا تذکرہ ابھی گزر چکا کل کہ اس سے خدا کا عذاب دیکھا پھر ایمان لایا، اللہ نے کہا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ان مفسرین کی رائے بڑی کمزور ہے جو کہتے ہیں عذاب آ گیا. اور زجاج امام تھے نحو کے اور تفسیر میں بھی ان کے اقوال جا بجا ملتے ہیں. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے متعلق کہا کہ یہ سب سے زیادہ صحیح تفسیر ہے، اور مفسرین میں اکثر لوگ اسی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں عذاب نہیں آیا تھا بلکہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے، قرائن سے معلوم ہوتا تھا، دھواں، آسمان کا رنگ، یہ چیزیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ عذاب آ جائے گا. اور یہ آیا کہاں پہ ہے؟ اشوریوں کی جو سلطنت تھی، جو اسیریا کی سلطنت کہلاتی تھی، موجودہ جو عراق میں موصل ہے، اس موصل کے قریب تھا شہر نینوا، اور وہاں پر یہ عذاب آیا. اور نینوا جو تھا اس وقت 60 مربع میل سے زیادہ بڑا شہر تھا، اور یہ کیپٹل تھا آشوریوں کا. پوری سلطنت تھی ان کی. اور حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 700 سال، 800 سال. اب جو آرکیالوجی کے ذریعے کتبے برآمد ہو رہے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے. اور جو ہمارے یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ وہاں پر عذاب اس صورت میں خدا کا آیا، لیکن بعد میں یونس علیہ السلام کے وقت میں نہیں، ان کے بعد جو واقعات ہوئے جو مفسرین نے لکھے ہیں. اب اگلی آیت میں اس کا ذکر تھوڑا سا آئے گا. وہ اب جو کھدائیاں ہو رہی ہیں، یہ کھدائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ مفسرین نے جو کچھ لکھا تھا وہ صحیح. ہمارے یہاں اب تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو آرکیالوجسٹ ہو اور آثار قدیمہ پر غور کرے اور قرآن نے جن بستیوں اور جن جگہوں کے متعلق کہا ہے اس پر وہ تحقیق کر کے لکھے کہ واقعی یہ چیزیں ایسے ہوئی. پچھلے زمانوں میں مسلمان پڑھتے تھے نا، اب انہوں نے پڑھنا لکھنا سب چھوڑا ہوا، بالکل کتابوں سے ایسے ناآشنا ہو گئے ہیں، پڑھنے لکھنے سے ایسے دور بھاگتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ اب مسلمان جتنے بالعموم ملیں گے، اگر آپ تردید نہ کریں تو ہم کہیں 90% مسلمان ایسے ہو گئے ہیں ان پہ 2 چیزیں حرام ہیں بس.
بالعموم مسلمان اب تک پورک نہیں کھاتے نا. امریکہ میں، یورپ میں بچتے ہیں. ایک ان کے نزدیک سور حرام ہے، دوسرا ان کے نزدیک پڑھنا حرام. کبھی پڑھ کے نہیں دیتے. مر جاؤ. حرام ہے جو یہ سال میں کوئی ریسرچ پیپر لکھیں کہ اللہ نے اس بستی کا ذکر کیا ہے اور اس بستی کے متعلق فلاں جگہ پہ یہ چیزیں آئی ہیں اور فلاں جگہ سے یہ آثار قدیمہ. اللہ کی بڑی رحمت ہو، آخری آدمی اور پہلا آدمی جس نے کچھ تحقیق کر کے لکھا تھا وہ وہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. عرض القرآن انہوں نے لکھی تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو لکھے ہوئے بھی اب 60-70 سال کا عرصہ ہوتا ہے. اس کے بعد اتنی تبدیلیاں آئیں، آرکیالوجی سے کتنی چیزیں برآمد ہوئیں. ابھی 1980 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے لوگ گئے اور انہوں نے عمان کے قریب کھدائی کر کے ایک شہر پورا برآمد کیا، اور اس کے حالات جب پڑھے تو بڑا اطمینان، بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ساری رپورٹس پھر ہم نے اس سے کنفرم کرایا کہ واقعی یہ سچ ہے. تو معلوم ہوا یہ سچ ہے. وہ بستی انہوں نے زمین سے کھود کے نکالی جس کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ارم ذات العماد، اور اس شہر کی تباہی بھی یاد رکھنا جو ستونوں والا شہر تھا. کیلیفورنیا والے جو گئے تھے انہوں نے بغیر اس بات کے کہ وہ قرآن کو پڑھے ہوئے ہوتے، انہوں نے مسلسل لکھا کہ سارے شہر میں عمارتیں ستون ہی ستون، پلرز اور کالمز ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ارم ذات العماد. اور وہ بستی جو ستونوں والی تھی اسے بھی ہم نے تباہ کر دیا تھا. جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تو مسلمان کام نہیں کرتے، بس ان سے جذبات، نعرے اور بس اس قسم کی چیزیں، یعنی وقتی طور پہ تحریکیں چلیں، بڑے خوش ہیں. اور تنظیم جس کی وجہ سے قومیں بنتی ہیں، اور پتا ماری کی محنت جو 20-20 30-30 برس محنت کر کے ایک کتاب لکھتے تھے مسلمان، اب وہ لوگ نظر نہیں آتے. اللہ جانے وہ مائیں کدھر چلی گئی ہیں جن کے ہاں ایسی اولادیں ہوتی تھیں. اس لیے یہ قبل مسیح کے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام، اور عیسائیوں نے ان کا زمانہ متعین کیا ہے کہ 800 برس تقریباً ہے. اور عیسائیوں نے جو موصل میں جا کر تحقیق کی تھی، انہوں نے تورات کے جو تاریخی مقامات لکھے ہیں اس میں سے یونس علیہ السلام کا ذکر انہوں نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی مگر یونس علیہ السلام کی قوم. اور اس وقت یربعام، عرب تو یہی لکھتے ہیں، معلوم نہیں اب انگریزی میں سے کیا کہتے ہوں گے، یہ اسرائیلی یعنی اس وقت حاکم تھا یہودی، اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا. اور ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا موجودہ جو موصل ہے اس کے سامنے بالمقابل دریائے دجلہ کے کنارے پر پوری بستی، اور وہاں شرک بہت زیادہ تھا. اللہ نے انہیں بھیجا کہ یہ اپنی قوم کو شرک سے باز رکھیں، ڈرائیں، اور انہوں نے یہ کام کیا. اور قوم باز نہ آئی تو انہوں نے کہا تم پہ خدا کا عذاب آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے حکم ہوا، اطلاع مل گئی، انہوں نے بتا دیا، یہ نکل گئے بستی سے. اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے آنے کے. تو یہ جا رہے تھے کہیں اور، ہجرت گویا کہ ہو گئی. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اس بستی کا کیا ہوا، پھر کسی سے پوچھا، پھر کسی سے پوچھا، تو معلوم ہوا عذاب آیا تھا اور ٹل گیا. تو اس سے یونس علیہ السلام کو طبعی طور پہ پریشانی ہوئی کہ یہ ہوا کیا اس قوم کے ساتھ. اللہ کا عذاب تو آنا تھا، اللہ نے بتا دیا، میں نے انہیں بتا دیا. اور قوم کو یہ تھا کہ جو آدمی جھوٹ بولے اسے مار دو، قتل کرو، ہوگا قانون اس زمانے کا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب سنا کہ قوم میری بچ گئی ہے تو انہوں نے کہا میں اگر گیا تو لوگ کہیں گے تم نے تو جھوٹ بولا تھا، پھر مصیبت بن جائے گی. تو وہ اس چیز سے بچنے کی غرض سے چل پڑے. اور شاید یہ انہوں نے ہی لکھا ہے، اللہ جانے کہ مسلمان تحقیق کرے گا تو پتا چلے گا. انہوں نے کہا کہ وہ عراق سے اٹلی جانا چاہتے تھے. جو بھی راستہ وہ متعین کر رہے ہوں اس سے بھی بحث نہیں ہے.
اور وہ اس غرض سے ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اور اللہ تعالی نے انہیں حکم ابھی دیا نہیں تھا کہ آپ اس سفر کو اختیار کریں۔ یہ سفر انہوں نے کیا تھا اپنے ذاتی اجتہاد کی بنیاد پہ، اور وہ اجتہاد درست نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے انہیں کشتی سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور مچھلی کا قصہ پیش آیا جو قرآن پاک میں آگے آتا ہے، یہاں چونکہ ہے نہیں اس لیے اس کی تشریح وہیں بات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس ان کی قوم ایک ایسی تھی، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم، ہم نے ان سے ہٹا دیا تھا عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو عذاب آنا تھا ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ اب پھر دیکھیے اس آیت کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں کوئی ایسی بستی ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی اور ہمارا عذاب ان پہ نہ آتا، تو ان کا ایمان انہیں نفع دیتا۔ ہاں، مگر یونس علیہ السلام کی بستی ایسی تھی کہ ان پر ہمارا عذاب آیا لیکن وہ ایمان لے آئے تو انہیں فائدہ پہنچا، ایک تفسیر۔ لیکن اس تفسیر کی کمزوری آپ سے ابھی عرض کر دیا کہ اگر عذاب آ گیا تھا تو پھر تو خدا کا قانون ایسا نہیں۔ اس لیے مفسرین اور یہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ جب اس قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو یونس علیہ السلام میں کہہ رہے تھے، سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دی۔ تو عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار آ گئے تھے۔ خدا نے کہا ہم نے انہیں بچایا اس دنیا میں، کس چیز سے بچایا؟ عذاب الخزی، ذلت کے عذاب سے ہم نے انہیں حفاظت محفوظ رکھا، اور ان پر وہ عذاب جو آثار آئے تھے وہ ٹل گئے کیونکہ انہوں نے کر دی تھی توبہ۔ ومتعناہم، اور ہم نے انہیں پھر بسایا ہے، الہین، ایک خاص وقت تک، 150 سال کے قریب پھر یہ حکومتیں چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد ان کی نالائکیاں جب بڑھی ہیں تو پھر باقی جو یہودی حکمران تھے ارد گرد کے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان آشوریوں کا بادشاہ خود اپنے آپ کو آگ لگا کے مر گیا، اور دجلہ میں پھر وہ طوفان آئے، اور اس طوفان نے دجلہ کے طوفان نے جو شہر کی چار دیواری تھی اسے توڑ دیا، تو بیک وقت سیلاب بھی آ گیا اور دشمن کی فوجیں بھی داخل ہوئیں اور انہوں نے اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے، اور اب جو آرکیالوجسٹ گئے انہوں نے تحقیق کی اور جو آثار برآمد ہوئے ہیں ان آثار سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بات صحیح تھی۔ انہوں نے لکھا ہے ان آثار میں جو رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں جا بجا آگ کے نشانات ملتے ہیں جیسے ان چیزوں کو جلا دیا گیا، اور جو پرانے کتبے ملے ان کی زبان جو پڑھی گئی تو اس سے بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن نے جو بتایا وہ سچ، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی حجاز مقدس سے نکلے ہی نہیں ہیں باہر، وہ کیسے ایسی چیزوں کی اطلاع دے سکتے تھے جو اب آرکیالوجسٹ زمین کے نیچے سے کھود کھود کے نکال رہے ہیں؟ انہیں کیا معلوم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں سفر کیا ہے شام کا، یا بحرین تشریف لے گئے تھے نبوت سے پہلے، باقی نبوت کے بعد تو کوئی سفر ثابت نہیں، تو انہیں کیسے پتا چل گیا تھا اس قوم یونس علیہ السلام کا اور عذاب کا کہ آیا، اس کے آثار دیکھ کے انہوں نے توبہ کی اور ٹل گئے؟ یہ سب دلائل ہیں اس کے کہ اللہ ہی نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے انہیں کچھ مدت تک اس زمین پہ قائم رہنے دیا۔